ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقال عند من حضرہ الموت الفصل الاول جس کو موت آ رہی ہو اس کے پاس کیا کہا جائے۔ بعض مرتبہ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بندہ تکلیف کی اس کیفیت پر ہے کہ اب اس کے بعد اس کو موت کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہونے والا، تو محدثین فرماتے ہیں اس وقت کیا کیا جائے۔ اب یہ پوری فصل اور باب اسی معاملات کے مطابق چلے جائے گا کہ کیا تلقین کی جائے گی، کیا الفاظ ادا کیے جائیں گے۔ اور بعض اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ بیمار کی کن پٹی دھس جانا، ناک کا ٹیڑھا پن ہو جانا، پاؤں بے جان ہو جانا، اگر کھڑا کریں تو کھڑا نہ رہ سکے، اور اس طرح اور دیگر علامات ہیں کہ جس وقت یہ ابھی چند ایام پہلے ایک میں خود مشاہدہ کر رہا تھا، وہ ہمارے ساتھی تھے اور ان کے والد صاحب انتہائی بے چینی کی کیفیت میں تھے۔ رات کو عشاء کے بعد ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان کے پاس کچھ مشینیں تھیں جو جسم کے اندر آکسیجن لیول اور اس طرح کی چیزیں چیک کرتی ہیں۔ وہ باقی سب کو لگا رہے تھے، اس میں وہ ریڈنگ آ رہی تھی، لیکن جب ان کو لگا رہے تھے اس میں ریڈنگ نہیں آ رہی تھی۔ پیروں کے اندر سے ان کے جان نکلی ہوئی تھی اور اوپر کیفیت بڑی بے چینی کی کیفیت تھی۔ اور اس وقت ڈاکٹر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے یہ کچھ دیر کے مہمان ہیں، تو جو بات شات کرنی ہے کرا لو۔ تو اب یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا کہ ایسی کیفیت میں ہمیں حضور نے کیا حکم دیا ہے۔ جب ایسی کیفیت آ جائے کہ بندے کی کیفیت جان نکلنے والی ہو جائے تو اس وقت کیا کہا جائے۔ نبی سعید و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، یعنی اس وقت پھر آپ کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہ اس کو کہا جائے پڑھ بھائی پڑھو بھائی، نہیں، یہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے قریب بلند آواز سے ذکر شروع کر دیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے ایسا کرنا، لیکن جو مالکی علماء ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا کہ جو مر رہا ہو اس کو کلمہ سکھایا جائے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھا جائے، جب دوسرے لوگ پڑھیں گے بلند آواز سے، وہ سنے گا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ ہمارے علماء فرماتے اس کو حکم نہ دو، اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو حکم دیتے پڑھ بھائی پڑھ، وہ انکار کر دیتا ہے، وہ تو پہلے تکلیف کے اندر ہے۔ اگرچہ ایسی کیفیت میں جس وقت موت کی غشی طاری ہو، اس وقت اگر کوئی منہ سے کلمہ کفریہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ مضر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں، آواز میں نہیں ہے نا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا سبب ہی کیوں بنیں، کیوں سبب بنیں گے آپ بلند آواز سے پڑھنا شروع کریں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ اگر کوئی نعت شریف پڑھتا ہے تو جس کی طبیعت نعت خوانی کی سننے کی ہے وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا۔ ذکر ہوتا ہے تو خود بخود لوگ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بیان ہوتا ہے تو جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ خوشگواری ہے وہ سبحان اللہ ہی کہہ دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ طبیعت اپنے مزاج کی بات ہے نا جی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے بندے کو دل کرتا ہے میں سبحان اللہ کہوں، میں ماشاء اللہ کہوں، میں الحمدللہ کہوں، میں اللہ اکبر کہوں۔ نعت سن کے دل کرتا ہے میں بھی ساتھ پڑھوں، کلمہ سن کے دل کرتا ہے میں بھی ذکر کروں۔ ذکر ہوتا ہے تو محافل میں جب ذکر کیا جاتا ہے سارے پھر خود بخود ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ ایسا نہ کرو۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے۔ پھر جو ہے موتاکم کا لفظ دو چیزوں میں، دو کیفیتوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ جو بندہ مرنے والا ہو، سکرات کا عالم اس کے اوپر طاری ہو، غشی طاری ہو، وہ کیفیت طاری ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو تلقین کی جائے۔ تو اس حدیث پاک کے ان الفاظ سے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس صاحب جو میت ہے وہ میت کو تلقین کی جائے، یعنی قبر پر اس کو کلمہ شریف پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ ہمارے علماء احناف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث پاک کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے کلمات کہیں جائے جن سے وحشت اور گھبراہٹ کم ہو، شیطان دور بھاگے، تو وہ سب سے بہترین الفاظ اذان کے کلمات ہیں۔
اس کے بارے میں کئی احادیث میں یہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک آتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر پھر اذان دیجئے، یہ حدیث پاک اس کی اصل ہے. قبر شریف پر کھڑے ہو کر تلقین کرنا، اذان دینا، یہ حدیث پاک اس کی اصل ہے. لہذا باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہو اس کی تو وہ آپ کتاب ہے مفتی امیر خان صاحب کی جاء الحق، اس کو آپ پہلے حصے کے اندر ہی یہ انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر معاملات کیے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیجیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، گھبراتا ہے، تو اس کے کان میں اذان دی جاتی تاکہ ان اللہ کے مبارک اسماء اور وہ مبارک الفاظوں کی برکت سے اس کی وحشت دور ہو جائے. اور سب سے پہلے دنیا کے اندر جو الفاظ اس کے کان میں پڑیں وہ اللہ کی عظمت، اس کے حبیب کی رسالت کے پڑھنے چاہیے تاکہ ساری زندگی وہ بندہ اسی راستے کے اوپر مضبوط اور پکا رہے. اور اس سے کئی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں ایسی کہ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر صاحب قبر کو تلقین کی. یہاں تک کہ ایک صحابی کی خوش قسمتی تھی، جب فرشتے پوچھ رہے تھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو حضور کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہ جب گھبرانے لگے حضور نے فرمایا مجھے نہیں جانتا تو، مجھے نہیں جانتا تو، میں کون ہوں؟ تو فوراً بول اٹھے یہ تو میرے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں جی، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور کھڑے ہوں. ہاں جی، پھر حساب کتاب ہو رہا. اللہ اکبر. حضرت صاحب کل حشر والے دن بھی یہی معاملہ ہونا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. رب کعبہ کی قسم ہے دامن مصطفیٰ چھوڑ کر آپ کائنات کے کسی مقام پر عزت پا جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنی اطاعت بھی محبوب کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی ہے کہ اگر میرے نبی کی اطاعت کرے گا تو میں اپنی قبول کروں گا، ورنہ بھاگ جاؤ، چلو خالی مجھے توحید نہیں چاہیے. اذان میں اللہ کے نام کے بعد حضور کا نام، کلمے میں اللہ کے بعد حضور کا نام. نماز کے اندر آپ جہاں پر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر، اس کا کلام پڑھتے ہیں، اسی کے اندر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. نماز جنازہ کے اندر جہاں پر سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں، وہیں پر آپ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. قبر میں جہاں پر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہیں پر حضور کی رسالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. اذان ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، نماز جنازہ ہو، قبر ہو، حشر ہو، اور بھائی کہیں پر حضور کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں جناب. جی آپ کہیں کہ جناب صرف ایک ہی سوال ہونا ہے ختم، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہونا جی. دامن مصطفیٰ جس دن ہاتھ سے چھوٹا بس اس دن بیڑا غرق ہو گیا. آج صرف اور صرف ہم اسی لیے پریشان ہیں کہ ہم نے حضور کا دامن رحمت چھوڑ دی. اللہ کے نیک بندو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توقع اپنے گھروں میں ڈالو، دنیا کی ساری پریشانیاں تمہیں خود بخود چھوڑ کے چلی جائیں گی. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.